حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی عظمت اور شان کا کیا کہنا کہ آپ کے اخلاق متصف تھے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کریمہ کی اینڈ مطابق تھے. اپنے اخلاق کو انہوں نے ڈھالا ہوا تھا. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت تھی، اللہ ہی کے لیے نفرت دل میں پالو. یہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا حسن ہے. کیا وہ منظر آپ بھول گئے خیبر کے دن کہ جب پہلوان کو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھاڑ لیتے ہیں تو وہ پہلوان جب دیکھتا ہے کہ اب موت کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تو وہ علی کے چہرے پر معاذ اللہ تھوکنے کی کرتا ہے اور وہ تھوک دیتا ہے. حضرت علی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ حیران ہوا، کہتا مجھے مارتا کیوں نہیں، مجھے ذبح کیوں نہیں کرتا، مجھے بسمل کی طرح ذبح کر دے، مار کر ختم کیوں نہیں کرتے علی. کہا نہیں، پہلے اللہ کی رضا کے لیے تجھے گرایا تھا، اللہ کا دشمن سمجھ کر تجھ پر سوار ہوا تھا، لیکن اب جب تم نے میرے منہ کی طرف تھوکا تو اس میں میری ذاتی منشا بھی شامل ہوگی، ذاتی غصہ بھی شامل ہو گیا. لہٰذا جس عمل میں ذات کا کوئی کسی صورت کے اندر لالچ یا اس کی خواہش شامل ہو جائے، میں وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں نہیں پیش کرنا چاہتا. آپ یہ کہہ کے پیچھے کھڑے ہوئے. پہلوان کھڑے ہو کے کہنے لگا واہ واہ واہ، کمال ہے تمہارے مذہب کے اوپر، کمال ہے تمہارے اخلاص کے اوپر، جو اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی اور موت کو بھی اپنی رب کی رضا تک رکھیں. وہ دین کتنا پیارا اور سچا مذہب ہوگا. علی ہاتھ آگے کرو، مجھے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان کرا دو. حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اسے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیتے ہیں. ہاں یہی علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ بیمار ہو جاتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تیمارداری کے لیے تشریف لاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا ہے ایسا کہ اس بیماری میں مر جاؤں گا، شدت ایسی ہے لگتا میرا آخری وقت آ گیا. محبوب مسکرا کے فرماتے علی ابھی تم نہیں مرو گے. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. جو بات منہ سے تمہارے نکلے وہ بات ہو کے رہی، جو دن کو کہہ دیا شب تو رات ہو کے رہی. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گوہر نبوت سے نکلتے ہیں، لسان نبوت کی خوشبودار بات. علی اس میں تم مرو گے نہیں، ابھی تم نے مرنا نہیں ہے. یا رسول اللہ پھر میں کب مروں گا؟ فرمایا اس وقت تم جام شہادت نوش کرو گے جب اس کے خون سے یہ شہید ہوگی، یہ سرخ ہو جائے گی. جب اس کے خون سے یہ سرخ ہو جائے گی تو تمہاری شہادت قریب آ جائے گی. اس کے بعد سے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے غزوات میں جاتے ہیں، بڑے بڑے جہاد میں جاتے ہیں، بے دریغ ہو کر جمع مردی کے انداز کے اندر آپ جو ہے وہ جہاد فرماتے ہیں اور فرماتے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، میں نے اس وقت تک نہیں شہید ہونا جب تک کہ یہ میرے اس کے خون سے تر نہ ہو جائے. آپ کوفہ کی مسجد میں اکثر دعا کرتے کرتے روتے اور داڑھی کو پکڑ کر دعا کرتے، تو کب رنگین ہوگی، تو کب رنگین ہوگی. شہادت کی طلب، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. شہادت کی طلب، اللہ سے شہادت طلب کرنی، بے قراری، تو کب رنگین ہوگی. پھر وہ وقت آتا ہے کہ جب عبد الرحمن بن ملجم جیسا بدبخت شخص، محبوب نے فرمایا میری امت کا بدبخت شخص وہ ہوگا علی جو تم پر وار کرے گا. اللہ اکبر. یہ بدبخت خارجی، یہ بدبخت شخص آپ پر جب حملہ کرتا ہے، زخم کی اس قدر کاری کا زخم ہے، اس قدر شدت کا زخم ہے، آپ کو جب پیچھے لایا جاتا ہے، آپ کے اہل و عیال آپ کی مرہم پٹی کے لیے آگے بڑھتے ہیں تو اس نالائق کو، اس خبیث کو بھی باندھا ہوا ہوتا ہے رسیوں کے اندر. تو عبد الرحمن بن ملجم وہ دیکھ کر کہتا ہے لوگوں کو، او لوگو جتنی مرضی مرہم پٹی کرنی ہے کر لو، یہ میرے وار سے اب علی بچ کے نہ جائے گا، اس لیے کہ 1 مہینے تک میں نے اس تلوار کو زہر کے اندر ڈبو کے رکھا. اس بدبخت کی اتنی جرأت! ایک تو اس نے قاتلانہ حملہ کیا، اس پہ کچھ شرمندہ، کوئی خوف، کوئی ڈر ہو. دوسرا یہ کہ گرفتار ہونے کے بعد اتنی بکواس. چاہیے تو یہ تھا کہ فی الفور حضرت علی المرتضی شیر خدا مولا علی فرما دیتے کہ پکڑو اسے اور پہلے میری آنکھوں کے سامنے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر جو. لیکن کمال حلم حیدر پر سلام ہو، کمال برداشت حیدر پر سلام ہو. علی کا عفو، علی کی معافی ہم سب کو کچھ سکھا رہی ہے. حیدریم، کلندریم،
لیکن ان سب کے لیے جو سب سے بڑا سیرت علی کا تحفہ ہے وہ یہ ہے دشمن کو بھی معاف کر دینا۔ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ غصہ کرنے کی بجائے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یار اسے ٹھنڈا پانی پلاؤ، اسے میٹھا شربت پلاؤ، اس کے لیے نرم بستر لگاؤ، تو اسے آرام پہنچنا چاہیے، کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ سنو، اگر میں بچ گیا تو میرا اور اس کا ذاتی معاملہ ہوگا، کوئی بیچ میں نہیں پڑے گا۔ اگر میں شہید ہو گیا، میری پہلی خواہش یہ ہے، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم لوگ اسے معاف کر دو۔ اور سنو، اگر تم معاف نہ کر سکو اور تم سارے اس پر راضی ہو جاؤ کہ اس بدبخت کو تم نے قتل ہی کرنا ہے، تو پھر میری ایک وصیت یاد رکھنا، ایک ہی بار سے اس کی گردن اڑانی، ایک ہی بار سے اس کی گردن اڑانی۔ میرے قاتل کی گردن بھی جب اڑے تو اسے اذیت نہیں ہونی چاہیے۔ کمال سیرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الحب للہ والبغض للہ، معاف کر دینا اس گھر کی شان ہے، معاف کر دینا اس گھرانے کی شان ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے گھرانے پر بے شمار سلام ہوں۔ جتنی اذیتیں، جتنی مصیبتیں ہیں حضرت علی اور آپ کے گھرانے نے دیکھیں، اتنی کسی اور گھرانے نے نہ دیکھیں۔ اللہ کی بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔